تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک، اے نبی تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ بندوں کو میرے۔ کیسے؟ بالحکمت، حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی تقریر کے ذریعے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حکمت سے دین کی طرف بلاؤ اور اچھی تقریر کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ تو جب قرآن میں ہے تو پھر اس کا اگر اس طرح مذاق اڑا جائے کہ ملبن کے کھائے کے دھندا ہے تو کتنی غلط بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ جلسہ جلوس معاوض ہیں تو اللہ جانے کا سوچت ہے، جیسے نماز میں جئی ہیں تو پڑھی ہے نماز، اللہ جانے کا سوچی ہے۔ کہوں 3 رکعت پر سلام پھیرے ٹھاڑ ہے، کہوں 5 رکعت پڑھے ڈارت ہے، ایک ہی سلام کا ہے، توجہ ادھر ادھر، ایسے جلسہ میں ہی ہیں۔ ایک مولانا صاحب تقریر کے لیے بیٹھے ہو، گاؤں والے بہت کم بٹورے رہے، تو حضرت کو افسوس ہوا، انہوں نے کہا ہائے افسوس، اسلام اتنا پیچھے چلا گیا، اسلام کے ماننے والے نہیں رہ گئے، ہائے افسوس۔ جیسے کسی نے کہا نا، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے۔ تو بجائے شعر کے انداز میں مولانا نے ایسے کہا ہائے افسوس، اسلام کتنا پیچھے ہو گیا۔ تو اسلام نام کے ایک آدمی پیچھے بیٹھ رہا، وہ کہے ارے کا مولانا کو پہچانا تھا، کہا ہو، وہ پیچھے سے اٹھائے کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر مولانا اپنا بیان کرتے کرتے حالات سے متاثر ہو کے پھر کہتے ہائے افسوس، اسلام کتنا پیچھے ہو گیا۔ تو پھر بیچ سے اٹھا گیا ہے، اب مولانا کہا جانے کا ہے اٹھک بیٹھک ہی لگایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا نے پھر کہا ہائے افسوس، اسلام کتنا پیچھے ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوئے گا، کہے اس کا مولانا اب تمہارے کھوپڑی بیٹھ گئی، پیچھے رہن بیچ میں، بیچ سے آگے آئے، اب ہوں کہا تو پیچھے چلا گیا۔ تو کچھ بو رہے ایسے بھی آوت ہیں جلسہ جلوس میں، کہا کچھ سمجھت کچھ ہے۔ اس لیے آؤ تو توجہ کے ساتھ سنو کہ کہنے والا آدمی کہتا کیا ہے۔ ماں باپ کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ اسی دنیا میں کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ ماں باپ نے اولاد کو سجدہ کیا، بھائیوں نے اپنے بھائی کو سجدہ کیا تعظیم کا۔ 12واں پارہ میں ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر۔ یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کہا دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ایک وقت آیا تھا یوسف علیہ السلام کا، 11 ستارے سے مراد 11 ستارے سے مراد ان کے 11 بھائی تھے، اور سورج سے مراد ابا اور چاند سے مراد ماں۔ یوسف علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ کیا تھا، لیکن اب سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اسلام میں، کوئی سجدہ ہم کسی کو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اعرابی آیا اور حضور سے کہنے لگا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اگر آپ نبی ہیں تو اس پیڑ کو آپ بلاؤ، اگر آپ کے بلانے پہ چلا آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نبی ہیں۔
ابھی پیڑ وقت نہ سمجھو، یہ تو سامنے لگا ہے، حضور کے سامنے تھا ایک پیڑ، حضور نے اشارہ فرمایا تو پیڑ ہلا اور جڑوں سمیت اکھڑ کے آیا اور نبی کے قدموں پہ اپنی شاخوں کو رکھ دیا۔ تو ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب پیڑ آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم لوگ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، ہم لوگوں کو اجازت دے دو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، جب پیڑ کرتے تو ہم بھی کریں۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لامرتم النساء لامرت النساء، تو البتہ میں عورتوں کو حکم دے دیتا ان یسجدن لازواجہن، کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اگر اجازت ہوتی غیر خدا کو سجدہ کرنے کی تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ صبح شام اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ غیر خدا کو جائز نہیں۔ لیکن صحابی کی دلی کیفیت بنی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو اے لوگوں، ماں باپ کی تعظیم بے حد ضروری ہے، لیکن آج ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتا۔ ماں باپ وہ ہیں جن سے بولیاں کیسی بولو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اوپر والی آیت میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں میں ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اے میرے بندو تم ان کو اف نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں، نہ اف کہنا نہ جھڑکنا۔ اب کوئی مارے کہے قرآن میں یہاں اف کہنا منع ہے، جھڑکنا منع ہے، مارنا نہیں کہا گیا، تو کتنا بڑا بیوقوف ہے بتاؤ۔ جب اف کہنا منع کیا گیا، جھڑکنا منع کیا گیا، تو ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا تو حرام 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 ہے۔ اف نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ سے میٹھی بولیاں بولو، ایسی بولی بولو جو ماں باپ کے دل کو بھا جائے، اور ان کی تعظیم کرو۔ اللہ نے احسان کا بھی حکم دیا کہ ماں باپ پر احسان کرو، دوسرے اللہ نے بھی ایسا حکم دیا کہ ماں باپ سے میٹھی بولیاں بولو، اور یہ بھی حکم دیا کہ ماں باپ کی تعظیم کرو۔ اور پھر آگے فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو کہ میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو رحم فرما۔ تین چیز کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا، چپ رہو بھیا، گھڑبڑاؤ نہ یار، ماں باپ پر احسان کرو، ماں باپ سے میٹھی بولیاں بولو، ماں باپ کی تعظیم کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ رب اغفر رب ارحمہما، اے میرے بندے مجھ سے دعا کر کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ بچپن میں یہ دونوں میرے اوپر مہربانی کیا کرتے تھے، میرا بچپنا تھا تو یہ دونوں میرے اوپر رحم کرتے تھے، الہی یہ دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں تو الہی ان دونوں پر تو رحم فرما۔
تو ماں باپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی تاکید فرمائی ہے، دعا کے لیے بھی حکم دیا کہ ان کے لیے دعائیں کرو۔ لیکن آج لوگ دعا کیا مانگتے ہیں؟ آج لوگوں کی کیفیتیں بدل گئیں۔ سچی حکایت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے پیغمبر دعا کر دو، اللہ ہماری کچھ دعائیں قبول کر لے۔ آپ تو جو دعا کرتے ہو اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا۔